زبان بول رہے ہیں, ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نصر اللہ, جب 2001 میں امریکنز افغانستان آئے تھے اس وقت ان کا اسٹریٹجک پرپس کیا تھا؟ وہ کیوں سب سے پہلے انہوں نے 9/11 کے بعد افغانستان میں داخل ہوئے؟ اس وقت جو بڑے بڑے ان کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے, جس میں ایک کنٹینمنٹ آف چائنا تھا, ایک کنٹینمنٹ آف رشیا تھا, کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ ایسٹس تھے, دنیا کے نیچرل ریسورسز کے ایسٹس تھے, اور سب سے بڑا اس میں آبجیکٹیو تھا پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا. 2005 میں CIA کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ 2015 تک پاکستان کے نقشے ہم تبدیل کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مشرف کو نکال کر انہوں نے ڈیموکریسی پاکستان میں لائی تھی, اور TTP اس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی تھی, کراچی میں اربن وار تھی, BLA ایکٹیویٹ ہو چکی تھی, کہ اس وقت GHQ کے باہر لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آفیسرز کو شہید کیا جا رہا تھا, اور پاکستان آرمی یونیفارم پہن کے GHQ میں نہیں جا سکتی تھی. لہذا they were very confident کہ اب ہم 2015 تک پاکستان کے نقشے تبدیل کر دیں گے. اللہ کا فضل ہوا کہ پاکستان آرمی نے ری آرگنائز کیا, 4th and 5th جنریشن وار کو سمجھا, ہم نے رائے راست, ضرب عضب, سوات, یہ سارے آپریشن شروع ہوئے ایک کے بعد ایک کر کے, اور پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس نے خوارج کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے, جس نے پاکستان کی ریاست کو ریکلیم کیا ہے اتنے بڑے بڑے علاقے لوز کرنے کے بعد. دوسری جانب امریکہ میں جو اس وقت ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ فیشسٹ اور پاگل ایڈمنسٹریشن ہے نریندر مودی کے مقابلے پر. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. بڑے بڑے ایڈوائزرز جو ٹرمپ نے اپوائنٹ کیے تھے کچھ ہفتے کے بعد ایک ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کے اپنے اندر شدید اختلافات ہیں, اور جیسے بات ہوئی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا بوجھ انڈیا اٹھا لے گا افغانستان کے اندر, اور انڈیا کی فرسٹریشن یہاں بہت ویزیبل ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں آئے, لیکن پاکستان کی مزاحمت شدید ہے, اور اس وقت یہی فرسٹریشن انڈیا کی آپ کو پاکستان کی مشرقی سرحدوں پہ نظر آ رہی ہے. اور اس وقت ساری اسسمنٹس پاکستانی انٹیلیجنس کی بھی اور ہماری آرم فورسز کی یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کم از کم کشمیر میں ایک لمیٹڈ وار آپ کی ہو سکتی ہے اگلے چند مہینوں میں. اس کا اقرار تو خود انڈین منسٹر سوامی بھی کر چکا ہے کہ ہم 2018 کے آغاز میں پاکستان کے خلاف ایک جنگ کرنے کے قابل ہوں گے. سو دیر از اے اسٹرینتھ ان پاکستان رائٹ ناؤ کہ ہم نے امریکن گیم پلان کو ہم نے پیچھے دھکیلا, خوارج کو ہم نے ڈسممبر کیا, ان کو تباہ کیا. جیسا کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہندوستان اس طریقے سے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں افغانستان کے اندر, لیکن اس کے باوجود ٹلٹ نظر آتا ہے ہمیں امریکہ کا ہندوستان کی طرف, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ٹلٹ تو ہے, وہ تو اسٹریٹجک الائنس ہے ان کا 21ویں صدی کا پاکستان اور چائنا کے خلاف. سی پیک کو روکنا ہو یا چائنیز ایکسپینشن کو روکنا ہو یا چائنا کو انہوں نے روٹس جو آلٹرنیٹ روٹ ہماری زمین سے جا رہے ہیں وہ سب انڈینز اور امریکنز کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. سو وہ تو بڑا گلوبل انٹرسٹ ہے, الائنس ہے ان کا جو رہے گا. اور یہ فرسٹریشن جو انڈیا کو افغانستان میں ہوئی ہے, اب یہ ہماری مشرقی سرحدوں پر دباؤ بڑھائیں گے. یہ بات ہونے جا رہی ہے, دیکھیے گا آپ اگلے چند مہینوں میں یہ ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان آرمی کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ اب ہمیں جنرل تھریٹ ایسٹ سے آئے گا, چونکہ آپ افغانستان میں انڈیا کو فرسٹریٹ کر چکے اور امریکنز کو بھی آپ نے فرسٹریٹ کیا ہے, اور ان کا الائنس اس بات کی طرف کمپلیٹلی ایگری کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈس فنکشنل کیا جائے. یہ اب اکنامک ایکسس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں اکنامک کولیپس پاکستان میں اتنا بڑا آ جائے گا کہ جو یہ اچیو نہیں کر سکے TTP, BLA اور اربن انسرجنسی کے ذریعے, وہ اکنامک کولیپس کے لیے اچیو کر لیں گے. سو دے تھنک دے ہیو اباؤٹ 6 months ahead of them. لیکن اب یہی وہ ٹائم ہے کہ جس میں پاکستان کو اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے, پولیٹیکلی سٹیبلائز کرنا ہے. ملیٹریلی تو ہم سٹیبلائز ہیں, پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہم کولیپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ میں سے مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے افغانستان کی بات کریں, افغانستان کے حالات ہی بڑی بنیادی جو ہے وہ نقطہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. حامد کرزئی صاحب کے اپنے بیانات بھی سنے, داعش کیسے پنپ رہی ہے, داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر. اگر وہاں داعش آتی ہے, افغانستان کے حالات پرامن نہیں ہوتے, پرامن افغانستان نہیں بنتا, پاکستان پرامن کیسے ہوگا؟ نصر اللہ, یہی بات تو ہم آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, ہمارا فورن منسٹر اتنے سال نہیں رہا, آپ ایک لاجیکل گراؤنڈز پر آرگومنٹ نہیں کر سکتے امریکن سے.
پہلا سوال سمپل سا یہ اٹھانے کی بات ہے کہ امریکنز پہلے ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب وہ ڈو مور کی بات کرتے ہیں تو ہم کس گروپ کے خلاف آپریٹ کریں اور کہاں آپریٹ کریں. پھر ہمیں یہ بتائیں کہ جب حامد کارزائی یہ خود کہہ رہا ہے کہ امریکنز داعش کریٹ کر رہے ہیں افغانستان میں، تو حامد کارزائی کے اس بیان کو لے کر امریکن کے منہ پہ کیوں نہیں مارا جاتا؟ جب پاکستان یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بیس ایریاز نہیں ہے، ٹریننگ کیمپس نہیں ہے، سپلائی روٹس نہیں ہے، ایک کنٹینر افغان طالبان کو پچھلے 17 سال میں نہیں بھیجا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں 10 لاکھ کنٹینر اور اوور فلائٹ اور ٹرک اور گاڑیاں نیٹو کے لیے بھیجی گئی، امریکنز کے لیے بھیجی گئی، تو پھر پاکستان کہاں سے اور کب افغان طالبان کی حمایت کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے آرگومنٹ بلڈ ہی نہیں کی جاتی. ابھی تک دہشت گردی کو ڈیفائن ہی نہیں کیا. بار بار کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی پہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن دہشت گرد کا نام تو بتا دیں. گلبدین حکمتیار کو یہ 17 سال دہشت گرد کہتے رہے، آج وہ کابل میں بیٹھا ہوا صدارتی امیدوار ہے. بات یہ ہے پھر جس طالبان کے خلاف ہمیں کارروائی کرنے کا کہتے ہیں، عمان میں، قطر میں، ترکی میں ان کے دفتر کھول کر ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں کس بولٹیریر نے کاٹا ہے کہ ہم افغان طالبان کا دفتر اسلام آباد میں نہ کھولیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آرگومنٹ نہیں کر رہا. ہم اس وجہ سے نہیں ہار رہے کہ ہمارا کیس کمزور ہے، ہم اس وجہ سے ہار رہے ہیں کہ ہمارا وکیل ہی نہیں ہے کوئی جو ہمارے حق میں بات کرے. لیکن زیادہ احمد صاحب اگر وکالت کی بات چلے اس کو بھی ہم دیکھ لیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں امریکی رویہ، جو لوگ ان کی فیملیز، کینیڈین فیملیز، امریکن فیملیز جو رہا ہو کر گئی، فوری جو ریئیکشن آیا امریکی انتظامیہ کا بڑا اچھا آیا، لیکن اس کے بعد پھر اس پہ بھی نکتہ نکالنے کوئی کوشش شروع کر دی گئی، اس پہ نکتہ چینی کی گئی. نصر اللہ، امریکنز کی سمجھ لیجیے یہ بات اچھی طرح کہ وہ بری طرح سے نفرت کرتے ہیں آپ سے. ان کا آبجیکٹو ہے پاکستان کو توڑنا. وہ آئے تھے اس خطے میں آپ کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے، آپ کے ایٹمی اثاثے لینے کے لیے. وہ آئے تھے یہاں پہ نقشے تبدیل کرنے کے لیے. کرنل رالف پیٹرز کے جو نئے بلڈ بارڈرز یہ بنانا چاہتے تھے اس کے مطابق. لہٰذا ان کے ساتھ اب نیگوشیٹ، ہم یہ 2001 نہیں ہے کہ مشرف بیٹھا اور ڈر کے مارے سارے ایگریمنٹس مان لے ان کے. اب ہم اپنی کمر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، سٹینڈ لے سکتے ہیں. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. لیکن وہی بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ آپ نے خطے میں الائنسز ابھی نہیں بنائے. ایران ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے جہاں سے انڈیا کو آپ نے نکالنا ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں خراب ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو مسلم پیس کیپنگ فورس کا کانسیپٹ ہے، جنرل راحیل جس کی قیادت کر رہے ہیں، وہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا. لہٰذا ایران ایک انشورنس پالیسی کے طور پر انڈیا سے تعلقات بنا کے رکھتا ہے کہ اگر پاکستان نے اس کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا تو وہ انڈیا کے ذریعے ہمیں تکلیف دے گا. کلبھوشن یادیو ایرانین انٹیلیجنس کی مرضی سے آپریٹ کرتا تھا. اگر وہ ورنہ ایرانی پوری طرح تعاون کرتے آپ کے ساتھ، ایرانی کوآپریٹ کرتے. عزیر بلوچ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایرانی انٹیلیجنس اس سے کراچی کے اور سندھ کے ملٹری انٹیلیجنس، ملٹری کے اور ISI کے اور فوجی انٹیلیجنس کے سارے نقشے طلب کرتی تھی. بات یہ ہے کہ ایران سے تعلقات خراب ہیں آپ کے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ٹھیک کرنے کے لیے somebody has to go to ایران. میں کہوں گا کہ جنرل قمر باجوہ کو ایران جانا چاہیے. They should talk to the leadership of ایران اور کھل کے مسئلوں میں بات کریں کہ آپ کیوں انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. آپ کی تمام شکایات ہم دور کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زید احمد صاحب مجھے ایک اور بریک لینی ہے. بریک سے پہنتے رہیں گے، کبھی چین کا، کبھی امریکہ کا. دیکھیے، جب تک یہ قوم یتیم رہے گی یہ ایسا ہوتا رہے گا. قائد اعظم کے بعد آپ کو باپ ملا کب ہے؟ پوری قوم یتیم ہے. یہ پاکستان جس کو آپ نے بنایا تھا اس لیے کہ یہاں پر آپ اللہ اس کے رسول کا نظام نافذ کریں گے، امت مسلمہ کی قیادت یہاں پر آنی تھی. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کی خوشخبری بابا اقبال دے کر گئے تھے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، آپ جو مرضی کہیں، سول ہو فوجی ہو، لیکن نظریہ پاکستان، علامہ اقبال کے ویژن اور تکمیل پاکستان پر تو کوئی بات نہیں کرتا. یہاں بہت بات کی جاتی ہے تو اکنامک پروگرس کی جاتی ہے، سی پیک کی جاتی ہے، لوگوں کی پر کیپٹا انکم بڑھانے کی جاتی ہے. قومیں تو اس طرح نہیں تیار ہوتی. وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے جنگ کے ذریعے، اندرونی انقلاب، فوجی انقلاب، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو تقدیر لکھ دی گئی ہے یہ قوم اس کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہی اس وقت اپنے اختیار میں. جو اشرافیہ ہے وہ ذلت اور رسوائی پر راضی ہے. اب اللہ کے کیا فیصلے ہیں وہ آپ کو چند دن میں نظر آ جائے. زید احمد صاحب، پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے. آپ سمجھتے کیا ہے ابھی جو امریکی وزیر خارجہ کا دورہ ہوا، اس کے بعد وزیر دفاع آ رہے ہیں، دباؤ میں کچھ کمی آنے کے امکانات لگتے ہیں آپ کو؟ یہ اس بات پہ صاف صاف ہم کہہ رہے ہیں، اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ GHQ کتنا اسٹرانگ سٹینڈ لیتا ہے. اور
پاکستان کی اکانومی کتنی سٹرونگ ہوتی ہے ہم اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں یا نہیں. اگر فوج کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہ رہے, ملک میں پیٹرول امپورٹ کرنے کے پیسے نہ رہے, تو پھر جے ایچ یو بھی سٹینڈ نہیں لے سکے گا. ہمیں اپنی پولیٹیکل سائٹ کو پہلے مضبوط کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہوئی ہے. اگر اس دو ایکسس کو آپ کنٹرول نہ کر سکے, پھر پاکستان وہی مثال جو چیف نے دی تھی کہ سوویت یونین جنگ سے تباہ نہیں ہوا تھا, معیشت کے تباہ ہونے سے تباہ ہوا تھا, وہ وارننگ چیف نے کسی وجہ سے دی تھی. اس پر غور کریں ذرا. زید احمد صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. جنرل زید بشیر صاحب آپ کو